نحمده ونصلي على رسول الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کی جانب سے خواجہ محمد معصوم چونکہ حضرت مولانا شاہ صلی اللہ صاحب سے اکثر سنایا کرتے تھے، لیکن اس وقت اردو کا ترجمہ نہیں ہوا تھا، فارسی میں سناتے تھے. علماء بہت محدود ہوتے تھے. اس بنا پر میں بھی آسان یہی سمجھتا ہوں کہ وہ تو سنائے اسی کو سنا دیا کرو. فرماتے ہیں کسی تعریف کو لکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ معاشرہ کے غلامی سے نجات دے. پہلی بات جسی تعلیم لا الہ میں لا الہ، اللہ تعالیٰ کے معاشرہ کی غلامی سے نجات دے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر دائمی فیض و انعام ہے. صحیح بات ہے، ہم آپ نہ سمجھیں مگر ہمارے بزرگان دین سے استحضار رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر دائمی فیض و انعام ہوتا رہتا ہے. اپنے نااہلی کی وجہ سے یا غفلت کی وجہ سے اس کو ہم نہ سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کبھی ہم سے غافل نہیں ہے. ایک عالم تھے، انہوں نے حضرت مجدد صاحب کے انتقال کے بعد کہا کہ حضرت اب کون ہم لوگوں کا مربی رہے گا. سنایا تھا اس کو، حرم میں سنایا. ان کے پیر مجدد صاحب کا جب انتقال ہوا تو فرمایا اب کون ہم کو ایسی باتیں سنائے گا. انہوں نے بڑا توحید کہا اللہ کی ذات موجود ہے، اللہ ختم نہیں ہوا، سلسلہ جاری رہے گا، کوئی کمی نہیں ہوگی. ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے لوگ پیدا کرتے ہیں جو اپنی بات کو پہنچانے کا ان کو ذریعہ بناتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. فرما دیکھیے اللہ معاشرہ کے غلامی سے نجات دے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر دائمی فیض و انعام ہے. اگر اس کا سوری و معنوی ظاہری و باطنی فیض ایک ساعت کے لیے بھی بندے سے منقطع ہو جائے تو بندے کا نام و نشان بھی نہ رہے. اللہ کی حفاظت ہے. بہت اس کتاب کو بہت سناتے تھے ماشاء اللہ، کیونکہ حال میں ان کا اسی تھا. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر دائمی انعام ہے. حرم کی بات یہی ہے کہ ایک ساتھ تھے، بہت پریشان تھے، ان کے پیر کا انتقال ہو گیا تھا. بہت فرمایا کہ مجدد صاحب نے فرمایا یہ عقل اصل فیض پہنچانے والا اللہ ہے، ماں و شمارہ بہانہ ساختہ. ہماری عزت رکھنے کے لیے انہوں نے ہم کو بہانہ بنا دیا ہے، ورنہ در حقیقت فیض پہنچانے والا اللہ ماں و شمارہ بہانہ ساختہ. ہم کو تم کو بہانہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کا فیض جاری ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ابوبکر صدیق پہنچا، وہ سلسلہ چلا رہا ہے. اس میں بہت کلام فرماتے تھے کہ وہ فیض بند نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کو فیض کے لینے کی صلاحیت پیدا فرمائے، طلب پیدا فرمائے.
اللہ تعالیٰ کی جانب سے بندے پر دائمی فیض و انعام ہے. اگر اس کا سوئی و معنوی ظاہری و باطنی فیض ایک ساعت کے لیے بھی بندے سے منقطع ہو جائے تو بندے کا نام و نشان بھی باقی ہے. اس پر بھی اللہ کی حفاظت میں آ رہا ہے. تو بندے کا نام و نشان بھی باقی رہے, نہ اس کا وجود باقی رہے اور نہ کمالات باقی رہے, پر بندے پر لازم ہے. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات دائمی ہیں, مسلسل ہیں, تو پر بندے پر لازم ہے کہ ایک لمحہ اور ایک چشم زدن بھی اس ذات اقدس سے غافل نہ رہے. ایک بزرگ تھے, لوگ چاہتے تھے کچھ کھلائے پلائے, کہا دیکھو بھائی اس کھانے میں اتنی آیت کا میرا نقصان ہو جائے گا, میں نہیں کھاؤں گا. میرے سامنے کی بات ہے, میں تھا, حضرت ایک ان کی نواسی تھی, تو آئس کریم آئی. اس زمانے آئس کریم جاتے بہت نہیں تھی اچھی, کہیں کسی بڑے آدمی کے سے آ گئی تھی. ہم نے سوچا کہ حضرت شوق سے کھائیں گے, لیا تو اس کو ایک چمچہ کھایا. میرے سامنے کی بات ہے, اپنے نواسی کو دے دیا, لو تم کھا لو, ہم کھائیں گے تو گناہ ہی کریں گے. میں نے کچھ سنا, خود فرماتے تھے کہ ہم لوگ اپنے اصلاح سے غافل تو نہیں رہتے, تحدث کو بلاتے تھے. وہی جانے کے دن میں ہم لوگ موزہ وزا کے بھاگتے تھے, اوپر جانا ہے, یہاں جاتے ہی تمہیں چادر بھی نہیں ہوئی, موزہ نہیں پہنا, سردی میں جائے. تو ہم لوگ کیا جواب دیتے, ارے آپ کا بولانا معمولی ہے. پھر ہم لوگ بہرحال اللہ تعالیٰ نے حضرت کو اصلاح و تربیت میں گویا کہ ایک مہارت پیدا, بہت کسی کو چھوڑتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات پر عمل, لیکن سب کا مزہ یہ تو ماتھاری کتابیں بہت کم یہی لیے رہتے, اور وہاں تو سب کسی نے کہا بھی حضرت یہ کہا بھائی میں جو کچھ بیان کرتا ہوں حضرت تھانوی کے علوم کی روشنی میں بیان کرتا ہوں. میں نہیں سمجھتا کہ یہ بیان کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں حضرت تھانوی کی باتیں میں سنا رہا ہوں, کیونکہ اس زمانے کے لوگ ایسی چیزیں آسانی سے سمجھ لیتے ہیں بلکہ میں دوسری چیزوں کے. فرمایا بندے کا نام و نشان بھی باقی رہے, نہ اس کا وجود باقی رہے, اللہ کی توجہ مبذول نہ رہے تو یہ زندگی بھی نہ رہے گی, اور نہ کمالات تابع وجود باقی رہے. وجود ہی نہیں رہے گا تو کمالات بھی نہیں رہیں گے. پر بندے پر لازم ہے کہ ایک لمحہ اور ایک چشم زدن بھی اس ذات اقدس سے غافل نہ رہے, اور تمام حضور کے ساتھ موصوف ہو. خود سنا حضرت فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, لوگ ان کو لے آتے تھے کھلانے پلانے کے لیے, کیا بھائی دیکھو اتنے کھانے میں اتنا بڑھ جائے گا, اتنی دیر میں میں تلاوت کر لوں گا, تو میں آپ کو وعدہ نہیں کرتا, تم لے جائے اس کو, ہم کو تلاوت کرنی ہے. ماشاء اللہ ماموں مدامہ ساری بات ہے, عملی اعتبار سے بڑے چست تھے بہت ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر بڑی چستی, تراویح کھڑے ہو کے پڑھتے تھے, سب سے پہلے اٹھ جاتے تھے, اور نہ کمالات پر بندے پر لازم ہے, بس بندے پر لازم ہے کہ ایک لمحہ ایک چشم زدن بھی اس ذات اقدس سے غافل ہے. بہت ایک عالم کتاب ہے اشرط و قواعد تزکیۃ النفوس, پہلے سنایا ہے آپ نے. اشرط
10 قواعد تزکیۃ النفوس، 10 قاعدے نفوس کے تزکیے کے لیے، بہت عمدہ وجہ تزکیۃ النفوس میں 10 قواعد. ہم نے بڑی محنت سے لکھا، شاید درمیان میں آپ گیا تھے. بہت اچھی کتاب ہے. گویا تھانوی رحمۃ اللہ یہ خلاصے کے طور پر انہوں نے پیش کیا ہے. بندے پر لازم ہے ایک لمحہ اور ایک چشم زدن بھی اس ذات اقدس سے غافل نہ رہے. وہ ذات اقدس سے موجود ہے، سن رہا ہے، وہ کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے. بندے پر لازم ہے یہ لمحہ اور ایک چشم زدن بھی اس ذات اقدس سے غافل نہ رہے اور دوام حضور کے ساتھ موصوف ہو. بزرگوں کیا یہی چیزیں ہیں، اس کو سے سنانا ضروری ہے تاکہ معلوم ہو بزرگوں میں کیا چیز سنائی جاتی ہے. یہ کیونکہ حضرت بھی ہمارے لے کے بیٹھتے تھے، ہم نے بہت سنا ذات اور دوام حضور کے ساتھ موصوف ہو. خسران اور خجالت کی بات ہے کہ منہ میں حقیقی در پہ انعام ہو اور جس پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو رہا ہے وہ ڈوگر نہ ہو. اس پر تو انعامات در پہ آ رہے ہیں، لیکن اپنے انعامات کے آنے کا احساس بھی نہ ہو. آگے سے اللہ ہم سب کو توفیق دے. اس جہان کے لیے سورج اور چاندی الگ الگ ہے، لیکن ہے سب چیزیں. خسران و حجالت کی بات ہے کہ منہ میں حقیقی در پہ انعام ہو اور جس پہ انعام ہو رہا ہے وہ لوگر نہ ہو. جس پہ انعام ہو رہا ہے وہ نہیں جانتا. کسے کو غافل الحق ایک زمانہ درادم کافر اما نحارس. جو حق سے ایک زمان کے لیے غافل ہے، خسران و خجالت کی بات ہے کہ منع میں حقیقی در پہ انعام ہو اور جس پہ انعام ہو رہا ہے وہ لوگر نہ ہو. سو رہا ہے کسے کو غافل الحق ایک زمانہ درادم کافرست اما نحارس. اس میں شک نہیں کہ اگرچہ دوام حضور باطن کے لیے ممکن بلکہ واقع ہے. اس میں شک نہیں کہ اگرچہ دوام حضور باطن کے لیے ممکن بلکہ اگر خصوص ہمارے طریقے میں اللہ کے کرم سے یہ دوام یسیر الحصول ہے. نقشبندیہ میں اس طرح پر لکھ رہے ہیں ابتدائی میں حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ظاہر کے لیے دوام مشکل ہے، سب کے لیے نہیں ہے. لیکن جو تم متوجہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ عنایت بھی فرماتے ہیں. اس لیے کہ ظاہر کثرت اشغال سے الجھا رہتا ہے، اس کو بغیر غفلت کے چارے کار نہیں. اس کو نیند اور اختلاط مردم سے بھی چھٹکارا نہیں ہے. ہاں اس غفلت ظاہر کو اگر نیت صالحہ کے ساتھ ملا لیا جائے، لیکن انہیں بات کریں تسلی کے بعد، ہاں اس غفلت ظاہر کو اگر نیت صالحہ کے ساتھ ملا لیا جاتا ہے تو غفلت عین حضور بن جائے گا. ہمارا تو غفلت کا ہے، لیکن اگر اسے ملا لیا نیت صالحہ تو عین حضور بن جائے گی غفلت. نیند بنیت دفع، نیند بنیت دفع کسر
طاعت میں داخل ہے. نوم العلماء عبادت ہو. علماء کی نوم عبادت ہے, علماء کی نیند عبادت ہے. یہ مقولہ تم نے سنا ہوگا حضرت خواجہ محمد صاحب 7,000 خلیفہ تھے. مخدوم محمد کاشف خلاف خط لکھ رہے ہیں مرید کو. نوم علماء کی نیند عبادت ہے. یہ مقولہ تم نے سنا ہوگا. اسی طرح مخلوق سے میل جول رکھنا ان کے حقوق کی ادائیگی کی نیت سے معمولات شرعیہ میں سے ہے. لیکن یہ ابتدائی تعلیم. اسی طرح مخلوق سے میل جول رکھنا ان کے حقوق کی ادائیگی کی نیت سے معمولات شرعیہ میں سے ہے. اور جو کوئی کسی امر میں اللہ کے حکم کا مطیع ہے وہ اللہ کا ذاکری ہے. اللہ کا ذکر نہیں. جو بھی اطاعت کر رہا ہے صدق اللہ بالآخرہ وہ اللہ کا ذاکری ہے. پر دوام ذکر کے لیے بھی متحقق ہو سکتا ہے. پر دوام میں حضور ظاہر کے لیے بھی حاصل ہوتا ہے. اس تقریر پر ظاہر و باطن دونوں دوام آگاہی کے ساتھ موصوف ہو جائیں گے. ظاہر بھی اس کا ذکر میں ہے اور باطن تو ہے ہی ہے. پر کوشش کرنے کی ضرورت ہے, توجہ کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے, ذکر و فکر کی بھیجا ہے. بہت متنبع فرماتے ہی رہتے تھے. ہفتے میں ایک مرتبہ حالات کی اطلاع کرو. بہت اس پر زور, حالات کی اطلاع کرو. اور اس پہ لکھتے تھے. ہمارے کتنے خطوط ہیں میرے پاس. حضرت لکھا ہفتے میں ایک دن لکھنا ضروری. ایک دفعہ آئے جو بڑا دیر کو پکڑے ہوئے تھے. اس میں سب لوگ جاگنے سب لوگ تھے اوپر رہتے تھے. آئے ہم سب لوگ ہاتھ سوچ رہے تھے 11 بجے رات میں. فوراً یہ دونوں کی ذہن نہیں ہے. اور کہا کہ ہفتے میں اپنے حالات کے خطوط لکھا کرو. ہو گئے حالات کے. اب یہ بہت مشکل ہوئی. اب حسنا حسنا کہا اپنے حالات. حکیم لوگوں سے اپنے حالات بیان کرنا مشکل ہوتا ہے ظاہری حکیم سے, اور باطنی حکومت سے اپنے حالات پہ لکھنا یہ معمولی چیز نہیں تھی. بہت مشقت کا ایک معاملہ ہو گیا ہم لوگوں کے لیے. ہمارا اس سے فائدہ بھی ہوا. خود ہمارے پاس خطوط شاید کے طے ہوں گے. ہر ہفتے میں لکھنا ضروری تھا اپنے حالات کو. ہم باقاعدہ اس کا جواب لکھتے تھے. وہ ہے ہم تب جو دیکھتا کہتا حضرت کچھ چھپا دیجیے. مگر رہنے سے کچھ چھپائی رہنے دو. اس میں ہر کسی کو مضامین ہے. جو کوئی کسی امر میں اللہ کے حکم کا مطیع ہے, یعنی دنیاوی کام ہی کر رہا ہے. مجھے یاد ہے ایک صحابی تھے, وہ جا رہے تھے جنگل کو لکڑی وغیرہ کرنے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہو رہی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم لوگ تو مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جنگل کو چلے ان کو لکڑی کاٹنا ہے. اور میں کیا تم نے کہا سن لیا, فوراً نکیر کیا. کہا اس پر تم نکیر نہیں کر سکتے. ہم لوگ نفل ادا کر رہے ہیں, وہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے. مکتوبات معصوم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تنبیہ کیا. انہوں نے ایک کتاب کے طور پر کہا تھا کہ ہم سب لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ چلے بازار لکڑی کاٹنے ہیں, اپنے بیوی بچوں کی فکر ہے. ہر زمانے میں لوگ نے فوراً جواب دیا کہ ہم لوگ یہ کام نفل کا کر رہے ہیں اور وہ فرض ادا کرنے کے لیے جنگل جا رہا ہے. لکڑی کاٹے گا, بیچے گا, اپنے بچوں کو کھلائے گا. اسی مثال ہے. پر دوام حضور ظاہر کے لیے بھی متحقق ہوتا ہے. صرف باطنی سے تعلق نہیں, ظاہر بھی ذکر اللہ سے متصف ہو جاتا ہے. اور اس تقریر پر ظاہر و باطن دونوں دوام آگاہی کے ساتھ موصوف ہو جائیں گے. اس کی ضرورت ہے.
شاہ رسول اللہ صاحب کے ہیں باقاعدہ اس کی نگرانی. ہفتے میں ایک دن ضرور تھا کہ اطلاع کرے حالات سے ضرور. کبھی کسی چیز پر مواخذہ نہیں ہوتا. بس ہم لوگ سے اسی میں کوتاہی ہوتی تھی اپنے حالات کو لکھنا. ارے طبیب کو اپنے حالات کو لکھنا ظاہری یہ مشکل ہے, تو باطنی حالات کو لکھنا معمولی بات نہیں تھی. بار اس پر بڑی گرفت ہوتی تھی. دوسرا خط چاہیے کہ قبر ہمت کو احکام الہیہ کے انجام دہی کے لیے چست کر لو. امر بالمعروف اور نہیں منکر کو اپنا شیوا اور طریقہ بناؤ, سے غفلت نہ برتو. سنن متروکہ کی زندہ کرنے کو زبردست کام سمجھو. سنن متروکہ کی زندہ کرنے کو زبردست کام سمجھو. ہر واری جو کل پر گزرے ان کے چھپانے میں کوشش کرو. طریقے کی بات یہ نہیں کہ کوئی بات ہوئی فوراً ظاہر کرنا شروع کر دیا. جو کل پر اس کے چھپانے میں کوشش کرو. وقائع اور منامات پر اعتماد نہ کرو, خواب و خیال پر اعتماد نہ کرو. اگر کوئی خواب میں بادشاہ یا قطب وقت ہو جائے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ بادشاہ اور قطب وہ ہے جو خارجی میں منصب بادشاہت اور منصب قطبیت پیدا ہو جائے. خواب میں کوئی بادشاہ ہو جائے تو وہ بادشاہ نہیں ہوتا. کائنات بلند ہمت لوگ اس قسم کے امور کی جانب توجہ نہیں کرتے. یہ دیکھ لیا, یہ خواب دیکھ لیا, یہ ہو گیا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں اس میں ختمی بھی ہو جاتے ہیں. بلند ہمت لوگ اس قسم کے امور کی جانب التفات نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں کوشاں رہتے ہیں. بلند ہمت حالات بھی آتے ہیں, اچھے حالات بھی ہوتے ہیں, لیکن ان حالات کو ایسے برباد بھی ہو جاتے ہیں. بعض لوگ حضرت خود فرماتے تھے, ایک صاحب تھے ہمارے خانقاہ میں, بہت ذاکر شاگرد تھے, بہت تھے. کہ حضرت فرماتے تھے کہ میں ڈرتا تھا, اس کو حال اتنا عمدہ ملا ہوا ہے, دیکھو کیا ہوتا ہے. یہ دفعہ گیا وہ شخص گیا قبرستان گئے, انہوں نے بطور عجب کے کہا اے ہمارے باپ دادا, جو دولت ہمارے خاندان سے ختم ہو چکی ہے ہم اس کو لے کے آئے ہیں, اسی وقت ختم ہو گئی. بہت سنا دیر ساری کیفیات پیدا ہوئی, عجب میں مبتلا ہو گئے. فرماتے تھے اسی وقت ختم ہو گئی. اور رویا کرتے تھے خانقاہ میں, لوگ جا کے تعریف بھی کرتے تھے. کہا ہٹو ہماری دولت لٹ گئی ہے تو آگے تعریف کر رہے ہو. بہت سنا ہے کہ نہیں, وہ تو ہم نہیں سنا. واقع اگر کچھ حال پیدا ہو تو ناز مت کرو, اللہ کا عطیہ سمجھو. تمہارے کسب کا ثمرہ نہیں ہے, اللہ کے عنایت کا ثمرہ ہے. طریق میں اس میں کتنے لوگ گمراہ, یہ راستہ ایسا ہے کہ راستے میں کتنے چلے, لیکن ہلاک ہونے والوں کے پشتے لگے ہوئے ہیں, منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکے. سب سے بڑی چیز وہی عجوب ہے. عجوب آیا, راستے سے ہٹا دیا گیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس طریقے سمجھنے کی اور سنبھل کے چلنے کی توفیق برآمد فرمائے. فرماتے ہیں خارج میں کوئی اگر بادشاہ ہو گیا اور کائنات اس کے مسخر بھی ہو گئی تو کون سی بزرگی اس کو حاصل ہو گئی, اور کون سا عذاب گور اور عذاب قیامت اس سے رفع ہو گیا ہے. بلند ہمت لوگ اس قسم کے امور کی جانب توجہ نہیں کرتے. یہ دیکھ لیا, یہ خواب دیکھ لیا, وہ خواب دیکھ لیا. بہت ہوتا تھا حضرت وغیرہ کیا آتے تھے خطوط بعد میں واقعی, لیکن حضرت اسی توجہ نہیں کرتے تھے. کام کرو, کام کرو, ان چیزوں میں نہ پھنسو. بلند ہمت لوگ اس قسم کے امور کی جانب التفات نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں کوشاں رہتے ہیں. اللہ کی مرضی میں, اللہ کی مرضی, اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں کوشاں رہو. فنا و نیسی اور سطر واردات میں کوشش کرتے رہو. جو واردات ہو رہے ہیں اس کو لوگوں پر ظاہر نہ کرو,
میان عاشق و معشوق رمزیس کرامن کاتبین ہم خبر نیست. میان عاشق و معشوق عاشق کرامن کاتبین بہت حضرت فرماتے تھے. وہاں تھانی زبردست صاحب نسبت صاحب کیفیت تھے لیکن سب لائی نہیں ہو جاتا. فرماتے بلند ہمت لوگ اس قسم کے امور کی جانب التفات نہیں کرتے. حضرت کا بھی معمول تھا برابر سنانے کا تو میں بھی سنا دیتا ہوں. بلند ہمت لوگ زیادہ اپنی اصلاح مقصود ہوتی ہے. بلند ہمت لوگ اس قسم کے امور کی جانب التفات نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کی مرضیات میں کوشاں رہتے ہیں. وہ فنا و نیسی اور ستر واردات میں کوشش کرتے ہیں. جو واردات ہو رہے ہیں چھپاؤ اس کو ظاہر نہ کرو. اللہ کا شکر ہے کہ تم بزرگوں کی محبت شیخ لکھ رہا ہے مرید کو. اللہ کا شکر ہے کہ تم بزرگوں کی محبت میں رسوخ تام رکھتے ہو. معتدل تعلیم الفاظ بھی ویسے ہو حالانکہ فارسی میں ہے لیکن ترجمہ بھی اردو میں بہت اچھا کیا ہے. بلند ہمت رہو اس قسم کے امور کی جانب التفات نہیں کر. اللہ تعالیٰ کے مرضیات میں کوشاں رہتے ہیں. اللہ وہ فنا و نیسی ستر واردات میں کوشش کرتے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ تم بزرگوں کی محبت میں رسوخ تام رکھتے ہو اور تمہارے حالات اچھے سننے میں آتے ہیں. تم جیسے دوستوں سے امید رکھتا ہوں, اسی سے دعا کی درخواست کر رہا ہوں. تم جیسے دوستوں سے امید رکھتا ہوں اس آسی کو فراموش نہ کرو گے. پھر لکھ رہا ہے مرید کو لکھ رہا ہے. مرید بھی بہت سے بڑھ جاتے ہیں. تم جیسے دوستوں سے امید رکھتا ہوں اس آسی کو دعائیں فراموش نہ کرو گے. حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے ماں وہی ہے وہاں قاسم صاحب سے تعلق کہ بھائی حق تو یہ تھا کہ تم لوگ ہمارے پیر رہتے ہیں ہم تمہارے مرید رہتے ہیں. لیکن اللہ کی شان ہے جو بھی مسئلہ اس کی اتنی نیستی جتنا وہ اپنے کو گراتے تھے اتنی ہی حضرات ان کو بڑھاتے تھے. ماں وہی ہے معمولی آدمی تھے. ماں وہی. اللہ کا شکر ہے کہ تم بزرگوں کی محبت میں رسوخ تام رکھتے ہو اور تمہارے حالات اچھے سننے میں آتے ہیں. تم جیسے دوستوں سے امید رکھتا ہوں اس عاصی و گنہگار کو دنیا سے فراموش نہ کرو گے. اس عاصی کو دعا سے فراموش نہ کرو گے. اس فقیر کے حق میں اللہ سے رحمت مغفرت اور رضا کو مانگو گے. والسلام. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان بزرگوں کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنے کی بھی توفیق دے اور یہ حالات کے مطابق ہم سے معاملہ فرمائے اور اپنی محبت اور نسبت سے سرفراز فرمائے. دعا میں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان بزرگوں کے طفیل میں ان نسبتوں سے ان رفعتوں سے معاشرہ فرمائے جس سے ہمارے اکابر متصف تھے. اللہ تعالیٰ حضرات کی برکت سے ہم سب لوگوں کو ان کے باطنی امور سے باطنی معاملات سے حصہ نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی محبت الہی مقصود منتوئی و رضائے تو محبت و معرفت خود دے. الہی مقصود اللہ آپ ہمارے مقصود ہیں. اپنی محبت اور رضا سے ہم کو شادکام فرمائیے. بندے کے ذہن میں جب باتیں رہیں گی تو ایک دن دل سے نکل بھی جائے گی اور قبول بھی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں کو عمل کی بھی توفیق دے اور ان حالات سے کیفیات سے ہمارے دل کو بھی آشنا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم.